اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم شہادتوں کے سلسلے میں ایک دل خراش شہادت کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے، اور یہ شہادت شبیہ رسول فرزند حسین حضرت علی اکبر کی شہادت۔ ناظرین، حضرت امام علی مقام نے جب دیکھا کہ جملہ احباب، اقربا اور بھائی بھتیجوں میں سے سب نے جام شہادت نوش کر لیا، اور آپ کے ساتھ بجوز آپ کے 3 صاحبزادوں امام زین العابدین، جن کو سجاد بھی کہتے ہیں، جناب علی اکبر اور جناب حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے، جناب حضرت علی اصغر ابھی شیر خوار تھے، اور جناب علی اکبر کی عمر شریف 17-18 سال کی تھی۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ جناب علی اکبر نے جب والدہ گرامی کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر جناب امام سے لپٹ گئے، عرض کی، ابا جان، آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام نے محبت بھری نگاہ سے اپنے فرزند ارجمند پر ڈال لی اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعرض نہ کریں گے۔ لیکن جناب علی اکبر نے بہت اصرار اور امام علی مقام نے ان کو اجازت دے۔ حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 18 سالہ حسین و جمیل شبیہ رسول جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحہ لگایا، تلوار حمائل کی اور نیزہ آپ کے ہاتھ میں۔ بیٹے نے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ ناظرین، یہاں میں آپ کو ایک لمحے کے لیے صرف روکوں گا۔ یاد کیجئے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ قربانی کی طرف ایک لمحے کے لیے اپنی توجہ کریے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے تیار کر چکے تو کہا کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہوں تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے اس میں ناکامی نہ ہو، مجھے یہ دیکھنا نہ پڑے۔ کربلا کی دھرتی پر حضرت امام نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی، بلکہ خود اپنے ہاتھوں تیار کر کے اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں اور ان کو قربان ہو۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے کہ امام علی مقام نے کیا حوصلہ، کیا جرت اور کیا دل تھا کہ امام علی مقام نے اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو نہ صرف میدان کارزار میں بھیجا بلکہ اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ناظرین، جناب علی اکبر جو شکل اور شمائل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہت، میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلب فرمایا، لیکن یزیدی لشکر میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ نے خود ہی لشکر اعداء میں گھس کر حملہ کر اور اشقیاء کو درہم برہم کر دیا اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ جب پیاس سے بے قرار ہوئے تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان، پیاس کا بہت غلبہ ہے۔ جناب حضرت امام نے ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کیے اور اپنی انگشتری ان کے منہ میں ڈالی، جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی۔ پھر میدان میں آئے اور مبارز طلب فرمایا۔ عمر بن سعد کے بار بار غیرت دلانے اور موصل کی گورنری کے لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلے میں نکلا، لیکن حضرت علی اکبر نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا، دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھرا اٹھا۔ اب یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں آئے۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یکبارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ کو نرغے میں لے لیا اور اس چمنستان نے آدمی کے پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے۔
اور پکارا یا ابنا ادرکنی، اے ابا جان میری مدد کو آئیے۔ جناب عالی مقام گرتے پڑتے گھوڑا لے کر میدان میں پہنچے، شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر مبارک کو گود میں رکھا، چہرے سے گرد آلود خون صاف کرنے لگے۔ ناظرین، ایک بوڑھا باپ جب اپنے جوان بیٹے کی لاش کو پکڑتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس صورتحال سے دو چار۔ اندازہ کیجئے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے امام عالی مقام کے بارے میں کہ کس دل سے انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا ہوگا۔ آج آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر ہنس ہنس کے واقعہ کربلا کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے آپ کے لیے یہ محض ایک حادثہ ہو۔ ذرا تصور میں لائیے وہ تمام واقعات جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں سنی اور شیعہ یا کسی اور فرقے کی بات نہیں کرتا، میں تو ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اہل دل ہیں۔ جب جناب عالی مقام نے جناب علی اکبر کے چہرہ انور سے گرد آلود خون صاف کیا تو جناب علی اکبر نے ایک بار آنکھیں کھول لی، ابا جان کا آخری دیدار کیا، خیموں میں کھڑی ان دکھ رسیدہ بیبیوں کو ایک نظر دیکھا اور بہشت بری کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔